سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن میں پاکستان میں بازار حصص میں سرمایہ کاریوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کی فراہمی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ چولستان میں سرسبز پاکستان اقدام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام زرعی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے آج پشاور میں موٹر گاڑیوں کے خودکار نظام کا افتتاح کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام کشمیری عوام کی جائیدادیں ہتھیانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ میں حماس نے آج جنگ بندی معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اور معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی 156ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن سے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اپنے محل وقوع اور چین کی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ پاکستان مختلف شعبوں میں چین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین زراعت کے شعبے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان میں چین کے لیے خصوصی صنعتی پارکس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کی قابل ذکر ترقی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کبھی ایک قابض قوت نہیں رہا۔ کئی اشروں سے ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان سمجھتا ہے کہ چین دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ ابھرتی ہوئی منڈیوں کی معیشتوں کی پہلی کانفرنس الاولیٰ میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ کل سعودی عرب کے قدیم تاریخی شہر الاولیٰ میں شروع ہونے والی 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ انہیں کانفرنس میں شرکت کی دعوت سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے دی ہے۔ کانفرنس بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور سعودی وزارت خزانہ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ 48 ملکوں کے نمائندے کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس 9 سیشنز پر مشتمل ہوگی، جس میں 36 مقررین تقریباً 200 شرکاء سے خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کانفرنس کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کی میزبانی میں اعلیٰ سطح کے پینل مباحثے میں حصہ لیں گے۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن پاکستان میں بازار حصص میں سرمایہ کاریوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کی فراہمی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوپ نے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے اس منصوبے سے کارپوریشن پاکستان میں اگلے 10 برسوں کے دوران سالانہ $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ مختار ڈیوپ نے کہا کہ $2 ارب کی سالانہ سرمایہ کاری پاکستان کے لیے ناکافی ہے، جسے بین الاقوامی ہوائی اڈوں، توانائی، پانی اور بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن زراعت، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل اور مالیاتی شعبوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ چولستان میں سرسبز پاکستان اقدام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام زرعی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہے۔ اس اقدام میں گرین مال اور سروس کمپنی، اسمارٹ ایگری فارم اور زرعی تحقیق اور سہولت کے مرکز کا افتتاح کرنا شامل ہے۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزراء رانا تنویر حسین اور مصدق ملک اور بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کا آغاز صوبائی کاشتکاروں کی ترقی کی جانب نئے سفر کی ابتدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان ایک انقلاب ہے، جس کا مقصد جدید زراعت کو فروغ دینا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور کی زراعت میں پنجاب اور اس کے کاشتکاروں کا قائدانہ کردار قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ملک کی معاشی ترقی میں مکمل تعاون جاری رکھے گی۔
پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ صوبے میں زراعت، صنعتوں، بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر شعبے کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں اور پنجاب کو حقیقی معنوں میں ایک مثالی صوبہ بنانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ پاکستان ریلوے نے کراچی کینٹ اور لاہور کے درمیان شاہ حسین ایکسپریس کو اگلے ہفتے سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شاہ حسین ایکسپریس کراچی کینٹ اسٹیشن سے شام 7:30 بجے روانہ ہوگی اور حیدرآباد، روہڑی، بھاولپور، لودھرا، خانیوال اور فیصل آباد سے گزرتے ہوئی اگلے دن 12:15 بجے لاہور پہنچے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں موٹر گاڑیوں کے خودکار نظام کا افتتاح کیا۔ علی امین گنڈاپور نے اس سلسلے میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے سے حکومتی امور میں شفافیت یقینی بنانے میں مدد ملے گی، بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا اور محکموں کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اس نظام کے تحت گاڑیوں کے اندراج، فیس کی ادائیگی، ملکیت کی منتقلی اور ٹیکسوں اور یونیورسل نمبر پلیٹوں کی فیس کی ادائیگی سمیت تمام امور کو ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے درمیان مالیاتی خلا کو پر کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینیٹر فاروق کیش نائک نے نیو یارک میں بین الپارلیمانی یونین کی سماعت میں ایک بیان دیتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کی استعداد کار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ انہیں قابل عمل منصوبے تیار کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مائننگ کورس کی اختتامی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ ریکوٹک منصوبے کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 18 انجینئرز نے یونیورسٹی سے کانکنی کے شعبے میں خصوصی تربیت حاصل کی۔ سیکریٹری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ساجد بلوچ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ حکومت مقامی باصلاحیت افراد میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے کانکنی کے شعبے میں مستقبل کے قائدین کی آبیاری کے لیے پرعزم ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے اشتراک عمل سے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے زیر اہتمام کلینکل تجربات کی سربراہ کانفرنس 2025 منعقد کی گئی، جس کا مقصد پاکستان میں کلینکل تجربات کو فروغ دینا ہے۔ 5 روزہ کانفرنس نے جو راولپنڈی اور کراچی میں منعقد ہوئی، تحقیق و تجربات کے تبادلے کے لیے پاکستان اور بین الاقوامی ماہرین کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ پاک فوج کے سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل ارشد نسیم نے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں کانفرنس سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کلینکل تجربات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کلینکل تجربات جدید دور کے طبی شعبے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو پاکستان کے عوام کو درپیش صحت کے مسائل کا مؤثر حل فراہم کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں قابض حکام نے ایک کشمیری شہری کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں کالے قانون کے تحت جو جائیداد ضبط کی گئی ہے، اس میں ایک رہائشی مکان اور اس سے ملحقہ ایک منزلہ پولٹری فارم اور 2 کنال اراضی شامل ہے۔ بی جے پی کے زیر قیادت بھارتی حکومت کے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر ختم کرنے کے بعد سے کشمیریوں کو ان کی جائیداد، گھروں اور اراضی سے محروم کرنے کی مہم کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں حماس نے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو خان یونس میں بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 369 فلسطینیوں کو آج رہا کیا جائے گا۔ اردو اور فارسی کے معروف شاعر مرزا ارشد اللہ خان غالب کی 156ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نے اپنی زندگی میں سینکڑوں غزلیں لکھی ہیں جو مختلف انداز سے گائی بھی گئیں۔ ان کے شعری مجموعے دیوان غالب، کلیات اور مکتوبات فارسی زبان میں شائع ہوئے ہیں۔ مرزا غالب 1869 میں آج کے دن دلی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اردو کے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا، جبکہ شام 4:30 بجے ایک خصوصی مذاکرہ بھی نشر کیا جائے گا۔ عنوان ہے بیرون ملک غیر قانونی سفر، یقینی مشکلات و خطرات۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 24، لاہور 23، کراچی 31، کوئٹہ 14، گلگت 16، مری 13، مظفر آباد 21، سری نگر 11، جموں 21 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
صدر نے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن پاکستان میں بازاری حصص میں سرمایہ کاریوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کی فراہمی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ چولستان میں سرسبز پاکستان اقدام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام زرعی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہے۔ اور غزہ میں حماس نے آج جنگ بندی معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔